جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈز تھے وہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تقریباً 1000 سال پہلے جو چلایا گیا موومنٹ، اس موومنٹ کی آج دوبارہ ضرورت ہے. ہماری سوچ کی، ہمارا مسلک، ہمارا فکر الگ الگ ہے، ولیکن ہدفنا واحد، لیکن ہمارا ٹارگٹ ایک ہے. پھر پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپس میں جو ہے ان کو فزیکل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. فلسطین تو آپ نے آزاد کرا لیا صلیبیوں سے، اور صرف فلسطین نہیں تھا. تو پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کنٹری کو چلانے کے لیے ایٹ اے ٹائم آئی اے ایس اور آئی پی ایس رینک کے 800 آدمی انہوں نے فراہم کیا تھا اپنے درس سے. کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے چنگل سے واپس چھڑا کر لایا تھا اور اس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کا حق واپس حاصل کیا تھا، ان کے لشکر کا بیشتر حصہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدوں پر مشتمل تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نشا نیٹ ورک اسٹوڈیو میں آج بستی بارکس کی مشہور و معروف شخصیت، نہ صرف بستی بارکس کی بلکہ انڈیا اور نیشنل انٹرنیشنل پیمانے پر اپنے نام کے ذریعے لوگوں میں پہچانے جانے والی شخصیت مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. بارک اللہ فیک، شکراً. ناظرین اکرام، آج کا پروگرام چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس ربیع الثانی میں 11ویں شریف کے پروگرام ہوتے ہیں. 11ویں شریف کے اس پروگرام کے تحت چونکہ ہم پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ اس مہینے میں کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے اور اس پر جاننے کی کوشش کریں گے. کچھ سوالات علماء اکرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. کہ سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہوگا مولانا کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے. ربیع الثانی کا مہینہ، لیکن عام حساب میں عامت الناس اس کے اندر اس کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں. تو اس کی کیا اصطلاح ہے، کیوں کہتے ہیں، یہ کیا وجہ سے کہتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد. ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ چوتھا مہینہ ہے، لیکن عامت الناس خصوصاً بر صغیر میں، ویسے دنیا بھر میں لیکن خاص طور پر بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ 11 تاریخ کو سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الغوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ منائی جاتی ہے، ان کی طرف منسوب ہوتی ہے یہ. تو وہ 11 نمبر، کیونکہ 11 تاریخ کو وہ فاتحہ ہوتی ہے اور وہ اتنا زیادہ مقبول ہے کہ سارے ہندوستان اور پاکستان کے طول و عرض میں، بلکہ اور بھی آپ عراق، بغداد، سیریا وغیرہ بھی اگر آپ جائیں گے، مراکش وغیرہ ان علاقوں میں بھی اگر آپ جائیں گے تو 11 تاریخ کو سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام وہاں پر کثرت سے کیا جاتا ہے. بس وہی 11 تاریخ سے جو ہے لوگ جو عقیدت رکھتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حضرات جو ہے اس کو 11ویں کا مہینہ کہتے ہیں اور یہ لفظ اسی طرح سے چل پڑا ہے. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. 11ویں شریف کا تو یہ بات ہوئی. جیسے ابھی آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیے ہیں، تو اکثر و بیشتر ہم نے غوث اعظم کے نام سے آپ کو سنا ہے. تو غوث العظم پکارنے کی آپ کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسے تو بہت سارے القاب ہیں. آپ کو محی الدین بھی کہا گیا ہے، آپ کے القاب میں سے ہے. محی الدین بھی ہے، سلطان الاولیاء بھی ہے، الباز الاشہب بھی ہے. تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب خصوصاً بر صغیر میں غوث العظم ہے. اگر آپ باہر کی دنیا میں جائیں گے تو دوسرے القاب جیسے محی الدین کا لقب بہت زیادہ مشہور ہے. سلطان الاولیاء کہ وہ اولیاء کے سردار ہیں، اور محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے ہیں. الباز الاشہب جو ہے برائی کے اوپر بہت قوت سے جھپٹنے والی، اس کی تفصیل ہے، کسی اور موقع پر بیان کریں گے. اللہ کی شریعت کی پامالی جہاں پر ہوتی، شریعت کے خلاف جہاں پر ہوتا ہے اس کے خلاف جھپٹنے والے کے معنی میں الباز الاشہب آپ کے بہت سارے القاب ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور جو لقب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہے الغوث الاعظم. ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے ایسا غلط فہمی میں آ جاتے ہیں کہ الغوث الاعظم کا معنی تو سب سے بڑا مددگار. غوث جب کہیں گے تو غوث کا دو معنی ہو سکتے ہیں. غوث کے دو معنی ہوتے ہیں، یا مدد اس کا معنی ہوگا یا مدد کرنے والا ہوگا. غوث مدد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، غوث مدد کو بھی کہتے ہیں. جب ہم الغوث الاعظم کہیں گے اس سے مطلب مدد لیں گے، الغوث الاعظم سب سے بڑی مدد، تو وہاں پر معنی ہوگا اللہ کی سب سے بڑی مدد.
کیونکہ اس وقت عالم اسلام جو صورت حال میں تھا، انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آگے گفتگو میں یا پھر کسی اور موقع پر ہم بتائیں گے کہ اس وقت عالم اسلام کو جو سب سے زیادہ بڑی ضرورت تھی، سب سے مشکل وقت جو گزر رہا تھا، اس مشکل سے امت کو نکالنے والی شخصیت کا نام سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اللہ کی سب سے بڑی مدد تھے، اس لیے ان کو الغوث العظم کہا گیا. یا پھر مددگار کا بھی اگر معنی اگر لیں گے تو بالکل یہ لفظ بھی بالکل درست ہوگا، سب سے بڑے مددگار، یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جانے والے سب سے بڑے مددگار. اللہ تعالیٰ جیسا مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مالک الملک ہے، جسے چاہا مالک بناتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہا جب مدد کرنا چاہتا ہے تو کسی کو مددگار بناتا ہے. جی ان للہ خلقا خلقہم لحوائج الناس، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے مددگار بنے، لوگوں کی مدد کرے. تو الغوث الاعظم، اس اعظم کا مطلب سب سے بڑے. تو اس وقت سرزمین دنیا، پھر پوری زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے آنے والے، اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر عطا کیے جانے والے سب سے بڑے مددگار کا نام شیخ عبد القادر الجیلانی ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس لیے ان کو الغوث الاعظم کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ غوث العظم کے متعلق آپ نے یہ ساری تفصیل بتائی اور بہت ہی واضح انداز میں سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن غوث العظم کے ساتھ محی الدین اور کئی القاب آپ نے بتائے، ایسے کیا کارنامے ہیں آپ کے کہ ان کو اتنے القاب دیے گئے؟ ایسے کیا کارنامے کیے؟ یہ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ. سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں بر صغیر میں صرف ان کے کرامتیں سنائی جاتی ہیں، اور کرامتیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بے شک قرآن کریم میں کرامتوں کا ذکر ہے، آپ کے بڑے بڑے کرامات ہیں، اور آپ کے کرامات کے علاوہ جو ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی جو کارنامے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کے باب میں جتنا بڑا کام کیے ہیں، کسی نے اس زمانے میں اتنا بڑا کام نہیں کیا. آپ کا جو مدرسہ تھا، جو کیا کہتے ہیں، بغداد میں جو آپ کا مدرسہ تھا، جو جامعہ تھا، اس میں سے ہر سال 3000 طلبہ گریجویٹ ہو کر نکلتے تھے. ایسے 3000 طلبہ جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتے تھے، ایسے گریجویٹ ہو کر نکلتے تھے کہ وہ فنون عصریہ زمانے کے جو سب سے بڑے علم ہوتے تھے اس میں بھی بڑے ماہر ہوتے تھے، علوم اسلامیہ میں وہ کامل اور اکمل ہوتے تھے، اور وہ صوفی با اخلاق ہوتے تھے، اور اللہ کے ضرب لگانے والے اور تہجد کے پابند ہوتے تھے. یعنی شریعت میں وہ کامل ہوتے تھے اور علوم زمانہ میں وہ کامل ہوتے تھے. پھر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپس میں جو ہے ان کو فزیکل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. چنانچہ یہ تحقیق سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے چنگل سے واپس چھڑا کر لایا تھا اور اس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کا حق واپس حاصل کیا تھا، ان کے لشکر کا بیشتر حصہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدوں پر مشتمل تھا. یہاں تک کہ آپ کے آرمی چیف اور چیف ایڈوائزرز وغیرہ یہ بھی جو ہے ابن قدامہ الحنبلی اور یہ جتنے ائمہ کے نام آتے ہیں بڑے بڑے، جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈز تھے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. تو یہ کیا کہتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس وقت چلایا ہوا موومنٹ ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو چلایا گیا موومنٹ، اس موومنٹ کی آج دوبارہ ضرورت ہے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری کیا کہتے ہیں مذاہب الفکریۃ مختلفۃ، ہماری سوچ کی، ہمارے مسلک، ہمارا فکر الگ الگ ہے، ولیکن ہدفنا واحد، لیکن ہمارا ٹارگٹ ایک ہے کہ ہم امت مسلمہ کو متحد کریں اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں. آپ تصور کریں کہ اگر پیران پیر کا، اگر اس وقت کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر اس وقت کا نعرہ اگر آج کی زمین پر لانچ کیا جائے تو 100% ایسا لگے گا کہ آج اس کی ضرورت ہے. اور وہ کامیاب ہو گئے تھے. پوری امت مسلمہ کی جو سوچ تھی کہ کسی کی سوچ ہے کہ میں وہ مسلک والے کو گرا دوں، کسی کی سوچ ہے کہ بھئی میں آمین زور سے بول دوں، میں آمین چھپا کے بول دوں، یہ سب جھگڑوں سے امت کو نکال کر صلیبیوں سے ٹکر لینے، یعنی امت کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ متحد کر کے انہوں نے مسجد اقصیٰ کے فتح کرنے کا انہوں نے انتظام کیا. روحانی انقلابات تو دنیا جانتی ہے، سنتی ہے کہ روحانیت میں وہ شہنشاہ ہے، تمام اولیاء کے وہ اپنے زمانے کے سلطان رہے. لیکن ظاہری اسباب میں بتا رہا ہوں کہ تعلیمی میدان میں جتنے گریجویٹس اور جتنے قابل ترین، جیسا جب فلسطین فتح ہوا، یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ جس وقت فلسطین فتح ہوا ہے،
کوئی بھی ملک کیا کہتے ہیں کوئی مولوی صاحب تو نہیں چلا سکتے ہیں نا. وہاں کے واٹر ریسورسز کا کیا ہوگا, وہاں کے ایگریکلچر کا کیا ہوگا, پارلیمنٹ کا سسٹم کیا ہوگا, پولیٹیکل وہاں کا کانسٹیٹیوشن کیسا بنے گا. فلسطین تو آپ نے آزاد کرا لیا صلیبیوں سے, اور صرف فلسطین نہیں تھا, فلسطین, لبنان اور کیا کہتے ہیں سیریا کے بہت سارے علاقے صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا ہے تو ایک ہی ٹائم کے اندر, آپ تعجب کریں گے, ایک ہی ٹائم کے اندر جیسا آئی پی ایس اور آئی اے ایس لیول کے لوگ چاہیے ہوتا ہے ملک چلانے کے لیے, تو پیرانے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کنٹری کو چلانے کے لیے ایٹ اے ٹائم آئی اے ایس اور آئی پی ایس رینک کے 800 آدمی انہوں نے فراہم کیا تھا اپنے درسگاہ سے. یہ آپ کا کارنامہ تھا تعلیمی میدان میں, ایڈمنسٹریشن لیول پر. اچھا پھر یہ کون لوگ تھے یہ جن کو تیار انہوں نے کیا تھا, یہ بھی آپ سن کر بڑی حیرت کریں گے, دنیا کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ جس وقت صلیبیوں نے فلسطین, لبنان اور سیریا کے علاقوں میں ظلمن گھسے اور اس وقت انہوں نے قتل عام کیا, تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے آج جس طرح سے اسرائیل بومبنگ کر کے لوگوں کو وہاں سے مائگریٹ کروا رہا ہے, نکل کے ان کو مجبوراً پناہ لینا پڑ رہا ہے, تو بہت سارے جو ماں باپ جن کے گزر گئے ہوتے ہیں وہ لوگ نکل کر اس طرف آتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ فلسطین, لبنان ہے, اس کے بعد سیریا, جارڈن ہے, پھر عراق ہے. تو یہ جو جھتے نکل کر مائگریٹ ہو کے آتے ہیں, جیسا ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے روہنگیا لوگ آ کر آج حیدرآباد میں بھی ہے اور ہندوستان کے مختلف کونوں میں پناہ لیے ہوئے کہ کوئی ہم کو کھانا بھی کھلا دے, کوئی ہم کو چھت فراہم کر دے. تو یہ جو مائگریٹ کر کے لوگ آتے تھے, سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوشل اور ویلفیئر کیمپس کے اندر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا, اور انہی کے بچوں کو, جن میں میجورٹی یتیم بچے تھے, ان کو اس طرح سے تیار کیا کہ پھر جب انقلاب کا وقت آیا تو وہ فلسطین اور لبنان کا کمپلیٹ ایڈمنسٹریشن چلانے والے وہ آئی پی ایس آفیسرز بن کے وہ انٹری لیے. تو آرمی ڈیفنس کے میدان میں, ایڈمنسٹریشن کے میدان میں, ایجوکیشن کے میدان میں, ویلفیئر کے میدان میں انہوں نے پوری امت کو پہلے تو زندہ کیا, پھر ایک کیا, پھر اس کے بعد فتوحات کے بعد انہوں نے سرو کرنے والے افراد, وہ مین پاور جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملی. اسی لیے ان کو ہر زمانے کے اولیاء نے کہا کہ وہ محی الدین ہے, وہ سلطان الاولیاء ہے, وہ الغوث الاعظم ہے. جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جو لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈز تھے وہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تقریباً 1000 سال پہلے جو چلایا گیا موومنٹ, اس موومنٹ کی آج دوبارہ ضرورت ہے. ہماری سوچ کی, ہمارا مسلک, ہمارا فکر الگ الگ ہے, ولیکن ہدفنا واحد, لیکن ہمارا ٹارگٹ ایک ہے. پھر پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیمپس میں جو ہے ان کو فزیکل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. فلسطین تو آپ نے آزاد کرا لیا صلیبیوں سے, اور صرف فلسطین نہیں تھا. تو پیرانے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کنٹری کو چلانے کے لیے ایٹ اے ٹائم آئی اے ایس اور آئی پی ایس رینک کے 800 آدمی انہوں نے فراہم کیا تھا اپنے درسگاہ سے. کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو صلیبیوں کے چنگل سے واپس چھڑا کر لایا تھا اور اس کو فتح کیا تھا اور مسلمانوں کا حق واپس حاصل کیا تھا, ان کے لشکر کا بیشتر حصہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدوں پر مشتمل تھا.